بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام قادیان دارالعمان 17 اگست 1904۔ نماز مغرب کے بعد چند احباب نے بیعت کی۔ ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو اپنے زمانہ جہالت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سخت الفاظ سے یاد کرتے اور بہت ہی برا بھلا کہتے تھے۔ وہ اپنی ان خطاؤں کی معافی حضرت اقدس علیہ السلام سے طلب کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اس اثناء میں اس تائب کا دل اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھر آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ روتا جاتا تھا اور گناہوں کی مغفرت کی دعا بھی کرتا جاتا تھا۔ اس کی اس حالت کو حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب نے دیکھ کر عرض کی کہ ایسے ہی مذنب ہیں جن کو خدا تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس پر سلسلہ کلام چل پڑا اور حضرت اقدس نے تقریر شروع فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، ذنوب آدمی کو اسی لیے قرب بخشتے ہیں بشرطے کہ ساتھ توبہ اور استغفار بھی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خطا اور صغائر میں انبیاء کو بھی شریک کر دیا ہے تاکہ قرب الہی کے مراتب میں وہ ترقی کر سکیں۔ فرقہ ملامتی کو میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے مقابلہ پر غیر کے وجود کو بڑا خیال کرتے ہیں اور اپنے اعمال صالح کو پوشیدہ رکھ کر مخلوق کی نظروں میں متہم ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ دوسرے وجود کو تو لا شے خیال کرنا چاہیے اور کسی کے ضرر اور نفع پر نظر ہرگز نہ رکھنی چاہیے۔ نہ کسی کی مدح سے پھولے اور دل میں خوش ہو اور نہ کسی کی غم سے رنجیدہ خاطر ہو۔ سچے معاہد وہی ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے وجود کو کوئی شے خیال نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ فرقہ ملامتی اس توحید سے گرا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مومنوں کی صفت فرمائی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، المائدہ آیت 55، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں خوف کھاتے اور صرف اپنے مولا کی رضامندی کو مقدم رکھتے ہیں۔ مومن ایک لاپرواہ انسان ہوتا ہے، اسے صرف خدا تعالیٰ کی رضامندی کی حاجت ہوتی ہے اور اسی کی اطاعت کو وہ ہر دم مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ جب اس کا معاملہ خدا سے ہے تو پھر اسے کسی کے ضرر اور نفع کا کیا خوف ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے بالمقابل کسی دوسرے کے وجود کو دخل دیتا ہے تو ریا اور عجب وغیرہ معاصی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ دخل دہی ایک زہر ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اول جز لا الہ میں اس کی بھی نفی ہے، کیونکہ جب انسان کسی انسان کی خاطر خدا تعالیٰ کے ایک حکم کے بجائے اولی سے قاصر رہتا ہے تو آخر اسے خدا کی کسی صفت میں شریک کرتا ہے، تبھی تو قاصر رہتا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہتے وقت اس قسم کے معبودوں کی بھی نفی کرتا ہے۔ صوفیوں نے اس قسم کے ملامتی لوگوں کے بہت سے قصے لکھے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ آج کل کے فقراء ریاکار ہوتے ہیں، تن کی آسانی کو مد نظر رکھ کر موٹے چھوٹے کپڑے تو پہنتے نہیں، اس لیے باریک کپڑوں کو گیرو یا سبز رنگ لیتے ہیں اور ان کے جبے پہن کر اپنے کو فقراء مشہور کرتے ہیں۔ مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے متمیز ہوں اور عوام الناس خصوصیت سے ان کی طرف دیکھیں۔ پھر روزہ داروں کا ذکر لکھا ہے کہ کوئی روزہ دار مولوی کسی کے ہاں جاوے اور اسے مقصود ہو کہ اپنے روزے کا اظہار کرے تو مالک خانہ کے استفسار پر بجائے اس کے کہ سچ بولے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے نظروں میں بڑا نفس کو ثابت کرنے کے لیے جواب دیا کرتے ہیں کہ مجھے عذر ہے۔ غرضے کہ اس طرح کے بہت سے مخفی گناہ ہوتے ہیں جو اعمال کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔ عمراء کو کبر اور نخوت لگے رہتے ہیں جو کہ ان کے عملوں کو کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے بعض غریب آدمی جن کو اس قسم کے خیالات نہیں ہوتے وہ سبقت لے جاتے ہیں۔ غرضے کہ ریا وغیرہ کی مثال
ایک چوہے کی ہے جو کہ اندر ہی اندر اعمال کو کھاتا رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے لیکن اس کی طرف آنے کے لیے عجز ضروری ہے۔ جس قدر انانیت اور بڑائی کا خیال اس کے اندر ہوگا، خواہ وہ علم کے لحاظ سے ہو، خواہ ریاست کے لحاظ سے، خواہ مال کے لحاظ سے، خواہ خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے، تو اسی قدر پیچھے رہ جاوے گا۔ اسی لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ سادات میں سے اولیاء کم ہوئے ہیں، کیونکہ خاندانی تکبر کا خیال ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ قرون اولیٰ کے بعد جب یہ خیال پیدا ہوا تو یہ لوگ رہ گئے۔ اس قسم کے حجاب انسان کو بے نصیب اور معروم کر دیتے ہیں۔ بہت ہی کم ہیں جو ان سے نجات پاتے ہیں۔ امارت اور دولت بھی ایک حجاب ہوتا ہے۔ امیر آدمی کو کوئی غریب سے غریب اور ادنا آدمی السلام علیکم کہے تو اسے مخاطب کرنا اور وعلیکم السلام کہنا اس کو اور معلوم ہوتا ہے، اور خیال گزرتا ہے کہ یہ حقیر اور ذلیل آدمی کب اس قابل ہوتا ہے کہ ہمیں مخاطب کرے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ غریب امیروں سے 500 سال پیشتر جنت میں جائیں گے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس حدیث کے معنی کیا ہیں، لیکن ہم ان الفاظ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا ایک باعث یہ بھی ہے کہ غریبوں کا تزکیہ نفس قضا قدر نے خود ہی کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل کرنے کے دو راہ ہیں، ایک تو زہد نفس کشی اور مجاہدات کا ہے، اور دوسرا قضاء و قدر کا۔ لیکن مجاہدات سے اس راہ کا طے کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں انسان کو اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کو مجروح اور خستہ کرنا پڑتا ہے۔ عام طبائع بہت کم اس پر قادر ہوتی ہیں کہ وہ دیدہ دانستہ تکلیف جھیلیں، لیکن قضاء و قدر کی طرف سے جو واقعات اور حادثات انسان پر آ کر پڑتے ہیں وہ ناگہانی ہوتے ہیں، اور جب آ پڑتے ہیں تو خیر درویش بر جان درویش ان کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، جو کہ اس کے تزکیہ نفس کا باعث ہو جاتا ہے۔ جیسے شہداء کو دیکھو کہ جنگ کے بیچ میں لڑتے لڑتے جب مارے جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے نزدیک کس قدر اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ درجات قربی ان کو قضاء و قدر سے ہی ملتے ہیں، ورنہ اگر تنہائی میں ان کو اپنی گردنیں کاٹنی پڑیں تو شاید بہت تھوڑے ایسے نکلیں جو شہید ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ غرباء کو بشارت دیتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ البقرہ آیت 156 و 157۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ قضاء و قدر کی طرف سے ان کو ہر ایک قسم کے نقصان پہنچتے ہیں اور پھر وہ صبر کرتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کی عنایتیں اور رحمتیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں، کیونکہ تلخ زندگی کا حصہ ان کو بہت ملتا ہے، لیکن عمراء کو یہ کہاں نصیب۔ امیروں کا تو یہ حال ہے کہ پنکھا چل رہا ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، خدمتگار چائے لایا ہے، اگر اس میں ذرا سا قصور بھی ہے تو خواہ میٹھائی کم یا زیادہ ہے تو غصے سے بھر جاتے ہیں، خدمتگار پر ناراض ہوتے ہیں، بہت غصہ ہو تو مارنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ مقام شکر کا ہے کہ ان کو ہل جوتنا نہیں پڑا، کاشتکاری کے مصائب برداشت نہیں کیے، چولہے کے آگے بیٹھ کر آگ کے سامنے تبس کی شدت برداشت نہیں کی، اور پکی پکائی شے ماس خدا کے فضل سے سامنے آ گئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خدا کے احسانوں کو یاد کر کے رتب الحسان ہوتے، لیکن اس کے سارے احسانوں کو بھول کر ایک ذرا سی بات پر سارا کیا کرایا رائگان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جیسے وہ خدمتگار انسان ہے اور اس سے غلطی اور بھول ہو سکتی ہے، ویسے ہی وہ امیر بھی تو انسان ہے۔ اگر اس خدمتگار کی جگہ خود یہ کام کرتا ہوتا تو کیا یہ غلطی نہ کرتا؟ پھر اگر ماتحت آگے سے جواب دے تو اس کی اور شامت آتی ہے، اور آقا کے دل میں رہ رہ کر جوش اٹھتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے کیوں بولتا ہے، اور اسی لیے وہ خدمتگار کی ذلت کے درپے ہوتا ہے، حالانکہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے زبان کشائی کرے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ سلطان محمود کی یاروں رشید کی ایک کنیز تھی۔ اس نے ایک دن بادشاہ کا بستر جو کیا تو اسے گدگدا اور ملائم اور پھولوں کی خوشبو سے بسا ہوا پا کر اس کے دل میں آیا کہ میں بھی لیٹ کر دیکھوں تو صحیح اس میں کیا آرام ہو سکتا ہے۔ وہ لیٹی تو اسے نیند آ گئی۔ جب بادشاہ آیا تو اسے سوتا پا کر ناراض ہوا اور تازیانہ کی سزا دی۔ وہ کنیز روتی بھی جاتی اور ہنستی بھی جاتی۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ روتی تو اس لیے ہوں کہ ضربوں سے درد ہوتی ہے، اور ہنستی اس لیے ہوں کہ میں چند لمحہ اس پر سوئی
تو مجھے یہ سزا ملی، اور جو اس پر ہمیشہ سوتے ہیں ان کو خدا معلوم کس قدر عذاب بھگتنا پڑے گا۔ پس غریبوں کو ہرگز بے دل نہ ہونا چاہیے، ان کا قدم آگے ہے، لیکن وہ کوشش کریں کہ تھوڑی بہت جو کسر ہے وہ نکال دیں، کیونکہ بعض وقت ان لوگوں سے غریبی میں بھی بڑے بڑے گناہ صادر ہو جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، معاش کی قلت ہو تو چوری، ڈاکہ اور دوسرے جرائم شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں صبر کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہرگز مائل نہ ہونا چاہیے۔ غربت اور کم رزقی دراصل انسان کو انسان بنانے کے لیے بڑا کیمیا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ اور قصور نہ ہو۔ جیسے مالداروں میں تکبر اور نخوت وغیرہ پیدا ہو کر ان کے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں، ویسے ہی ان میں بے صبری موجب ہلاکت ہوتی ہے۔ اگر غریب لوگ صبر سے کام لیں تو ان کو وہ حاصل ہو جو اور لوگوں کو مجاہدت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے اصل میں بڑا احسان کیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ غریبوں کا حصہ بھی رکھ دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، کیا عمرہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنگل میں ہوا، وہاں کچھ پھلدار درخت تھے، چند ایک صحابی جو کہ امراء تھے وہ ان کا پھل توڑ کر کھانے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ فلاں درخت کا پھل کھاؤ، بہت شیریں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کو کیسے علم ہے؟ فرمایا کہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس جنگل میں بھی آیا کرتا اور ان پھلوں کو کھایا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز نہیں کیا کہ انبیاء شاہی خاندان سے ہوں، ورنہ تکبر اور نخوت کا کچھ نہ کچھ حصہ ان میں ضرور رہ جاتا، اور پھر نبوت کے بھی دو حصے کر دیے، ایک مصائب اور شدائد کا اور دوسرا فتح و نصرت کا۔ انبیاء کی زندگی کے ان دو حصوں میں بھی الہی حکمت تھی۔ ایک تو یہی تھی کہ ان کے اخلاق میں ترقی، اور سچی بات یہی ہے کہ جو نبوت کا زمانہ گزرتا ہے اور واقعات اور حادثات کی صورت بدلتی جاتی ہے، انبیاء کے اخلاقی حالت بھی ترقی کرتی جاتی ہے۔ انبیاء میں ممکن ہے کہ غصہ وغیرہ زیادہ ہو، اس سے نبی کی زندگی کا آخری حصہ بنسبت پہلے کے بالعاج اخلاق کے بہت ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ابتدا میں ان کے اخلاق عام لوگوں سے ترقی یافتہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے دائرہ نبوت میں وہ آخری حصہ عمر میں بڑے مؤدب ہوتے ہیں، ورنہ ان کی ابتدائی زندگی کا حصہ بھی اخلاق میں تو کل لوگوں سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اگر شدائد اور مصائب سے امن میں رہے تو ان کی صبر کی قوت کا پتہ لوگوں کو کیسے معلوم ہو؟ پھر بہت سے اخلاق فاضلہ اس قسم کے ہیں کہ وہ صرف نزول مصائب پر ہی حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان تھا کہ آپ کو دونوں موقع عطا کیے۔ ہر ایک نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ ہر ایک رتبہ کے لوگوں کو ایک کامل نمونہ اخلاق کا پیش کر سکے، فقیر، غریب اور امیر وغیرہ ہر ایک اس کے چشمے سے مساوی سیراب ہوں۔ یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے جس نے کل ضرورتوں کو پورا کر کے دکھایا۔ فرقہ چکرالوی نے بھی یہاں ہی ٹھوکر کھائی ہے، اس نے یہ نہیں سمجھا کہ بغیر نمونے کے دوسرا انسان اتباع کیسے پورا کر سکتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آل عمران آیت 32۔ یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طبقہ کے انسان کو مخاطب کیا ہے کہ ہر ایک قسم کا سبق مجھ سے لو، اور ظاہر ہے کہ جب تک ایک اسوہ سامنے نہ ہو انسان عمل درآمد سے قاصر رہتا ہے۔ ہر ایک قسم کے کمال کے حصول کے لیے نمونہ کی ضرورت ہے۔ انسانی طبع اسی قسم کی واقع ہوئی ہے کہ وہ صرف قول سے متاثر نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ فعل نہ ہو۔ اگر صرف قول ہو تو سدا اعتراض لوگ کرتے ہیں، دین کی باتوں کو سن کر کہا کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں کہنے کی ہیں، کون ان کو بجا لا سکتا ہے، یوں ہی بنا چھوڑی ہیں، اور ان اعتراضوں کا رد نہیں ہو سکتا جب تک ایک انسان عمل کر کے دکھانے والا نہ ہو۔ دعا کے لیے انسان کو اپنے خیال اور دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ آیا اس کا میلان دنیا کی طرف ہے یا دین کی طرف، یعنی کثرت سے وہ دعائیں دنیاوی آسائش کے لیے ہیں یا دین کی خدمت کے لیے۔ بس اگر معلوم ہو کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اسے دنیاوی افکار ہی لاحق ہیں اور دین مقصود نہیں تو اسے اپنی حالت پر رونا چاہیے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کمر باندھ کر رسول دنیا کے لیے مجاہدے اور ریاستیں کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، بعض مجنون ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب کچھ دین کے لیے ہو تو خدا تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہ کرے۔
قول اور عمل کی مثال دانے کی ہے، اگر کسی کو ایک دانہ دیا جاوے اور اسے لے جا کر رکھ چھوڑے اور استعمال نہ کرے تو آخر اسے بڑے بڑے گھن لگ جاوے گا۔ ایسے ہی اگر قول ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو آہستہ آہستہ وہ قول بھی نہ رہے گا، اس لیے اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔